الضرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مبارك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين إلى غير النهاية قادریم منارے یا غوث اعظم بی زنم، غمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارہ دو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. شاہ مردہ شیر یزرا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تنظیم ندائے رضا کے جملہ ممبران کو اور ہماری داہری جانب بائیں جانب بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام کا میں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام سامعین حضرات کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے چاہتا ہوں اور دعا کرنا نہیں کو دعا فرمائیں. شاعر کہتا ہے کل نظم کائنات ہے، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور ہر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین. آپ نے کربلا کا واقعہ سماعت کیا ہوگا. حضرت ہر جنہوں نے پہلے امام حسین کو پکڑا روکا، پھر آپ نے حضرت امام کی ابتدا میں نماز پڑھی، اس کے بعد جب یزیدیوں کا مکمل طریقے سے میدان کربلا میں جنگ کا معاملہ پیش آیا تو پھر آپ نے امام حسین سے معافی طلب کی اور مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے اپنی گردن کا نذرانہ نے دعا دی. تو شاعر کہتا ہے ہر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین، جا تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جا تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور مالک ہیں دو جہان کے تبدیلیاں کرائیں، یہ کہنا کوئی بھیجا نہ ہوگا. کائنات میں سب سے افضل ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. نبی فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اس کلام کو جس عاشق نے کہا اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر لے، معترض یہ کہے کہ تم نے حضرت فاطمہ زہرا کو مالک دونوں کائنات کہا ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا ٹکڑا فاطمہ ہے. تو نبی فرماتے ہیں انا سید الانبیاء، میں تمام نبیوں کے سردار ہوں. صرف اتنا نہیں بلکہ رب نے ساری کائنات کی کنجی اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے. تو پھر شاید اس نبی کی مقدس شہزادی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے مالک ہیں دو جہان کے تبدیلیاں کرائیں،
لوہے قلم نواز ہے زہرا کے ہاتھ سے، بہت بڑا شب نواز ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم مر نہ جاؤ، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ امام محب الدین طبری تفسیر طبری کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 471 پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا مہلک اور ادھکار ہے۔ تو اب ہمیں کیسے اندازہ ہوگا، ہم کیسے اس کا محاسبہ کریں گے، ہم کیسے اس کا احاطہ کریں گے؟ جس رب کی نعمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس رب کے غضب اور اس رب کی قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ میں نے بارگاہ عمر فاروق اعظم نے عزیزہ پیش کیا، اے خلیفہ دو، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے آمین خلیفہ دو، امین المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ علامہ طبری کی زبان بول رہا ہوں، علامہ طبری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کی دنیا میں فاروق اعظم سے پوچھا، اے فاروق اعظم، آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ میرے فاروق کی ذات ہوتی۔ اے میرے فاروق اعظم، یہ غلام آپ کے دربار میں آ کر کے آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے لیکن رب سے کتنا ڈرا جائے، رب سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رب سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وہ تو حضرت عمر کہتے ہیں، اے دیوانے تو سوال کرتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اگر تم رب سے ڈرنا چاہتے ہو، رب جب تک کہ تم نے اپنی ماں کی گود سے اس خاک پانی پر چلو ہو گئے، اس چاند کی چادری کو تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، آنکھ کی روشنائی سے تم نے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، ہواؤں کو دیکھا، فضاؤں کو دیکھا، اور جب تم شریعت کے دائرہ میں پہنچے، جب تم نے 7 سال کی منزل کو طے کیا، اور جب تم نے 10 سال کی منزل میں اپنے قدم کو رکھا، اور جب 11 سال کی منزل میں تم پہنچے، اور جب تم پر شریعت محمدیہ نافذ ہو گئی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوین حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں لیکن اب تم کو شریعت مکلف ہو گئی ہے، یعنی تم کو شریعت کا نظام لاگو ہو چکا ہے، اب تمہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو ترے تحجہ ہے کہ اپنے سر کو زمین پر ڈال دو اور بارگاہ خدا میں التجا کرو، مولا یہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، زندگی کا عمل کرنا ہے، میری زندگی تیرے لیے ہے، زندگی کا سارا لمحہ تیرے لیے ہے، پھر بھی رب سے ڈرنے کا حق ادا نہ ہو، رب سے ڈرنے کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ آج کا ہمارا مسلمان ایسا سے کمتری کا شکار ہے، آج ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کا اہتمام کیا، میں مبارکباد کرتا ہوں سارے ذمہ دار اور اس گاؤں کے معزز افراد کا کہ جنہوں نے اس مقدس کی پاکیزہ تقریب میں اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھا۔ علماء کی ایک ذمہ داری
میں ان علماء کرام کی بارگاہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی اصلاح فرمائے. ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کا ساتھ دے. ایک عالم مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے حق گوئی کرتے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا ذمہ دار ہے کون؟ اگر ایک عالم آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم کا ساتھ دے. آج لوگ بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان علماء کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو یاد رکھو، ابھی ناظم صاحب قبلہ اعلان فرما رہے تھے تو ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کے وصال کے بعد صحابہ کا دور ختم، تابعین کا دور ختم، تبع تابعین کا دور ختم، کبار تابعین کا دور ختم، اس کے بعد اسلام کے باوجود اسلام کے نظام اور اسلام کے سسٹم کو لوگوں تک پہنچائے گا. تو مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں اللہ دو گروہوں کو پیدا فرمائے گا. اس ایک گروہ کا نام اولیاء کرام ہے، دوسری گروہ کا نام علماء کرام. اور ہر عالم ولی ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تاریخ میں ہے کہ جب تک علم نہ ہو وہ مرتبے ولایت پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. تو علم والوں سے تشبیہ دی گئی جسے ولایت کے منصب پر فائز کر دیا رب نے، وہ کرامتوں کے ذریعے اسلام کو پھیلائے گا. وہ اپنی کرامت اور رب کی رضا حاصل کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے تن کی غلامی کو پانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر کی خیرات پانے کے بعد حسین اعظم کے مقدس چادر تطہیر کے نیچے آ کر کے ولایت کے منصب پر فائز ہوگا. تو کبھی اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز کی شکل میں پہنچ کر انا ساجا کو ایک کاسے میں سلیٹ کر کے دنیا کو پیغام دے گا کہ اسلام کو مٹانے والے تمہاری نسلیں مل جائے گی جو اسلام کو مٹانے کے لیے سالم اپنا سر اٹھائے گے اور تم یہی اولیاء کرام ان ظالم کے سر کو کچلتے ہوئے نظر آئے گے. اور جب ایمان و حقیقت کی حفاظت کے لیے کسی محقق کی ضرورت ہوگی، کسی مدبر کی ضرورت ہوگی، کسی محقق کی ضرورت ہوگی، تو 100 سال پہلے بریلی کی سرزمین سے احمد رضا کہے گا جب کرامتوں کے ذریعے اسلام پھیلایا جا رہا تھا، کرامتوں کے ذریعے اسلام کی شوکتیں دکھائی جا رہی تھی، نظام اسلام کو اجاگر کیا جا رہا تھا، اور وہاں کے ذہن و فکر کو بدلنے کے لیے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ایک عالم کا جوانی کرے گا اور اس طرح کا جوانی کرے گا کہ جب قوم کی اصلاح ہوگی تو پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تعلیم، دنیا میں مذہب اسلام کی تعلیم عام ہوگی. آپ نے تعلیم مذہب اسلام کو سینے سے نہیں لگایا، کتابوں میں مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. آج ہمارے سماج کا نوجوان کسی فلمی ایکٹر کے اشارے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، کسی اور کے آئیڈیل کو اپنی زندگی بنا رہا ہے. مگر ہائے جس نبی کونین نے اس اسلام کے لیے کبھی طائف کی سرزمین پر پتھر کھائے ہو، جس اسلام کے لیے آپ کی جسم منور پر اونٹوں کی بچڑیاں پھینکی گئی ہوں، اس اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بے پناہ کوششیں کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کا فیض، اصلاح معاشرہ کا فیض، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے.
میں انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق اپنی گفتگو کو سمیٹ کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی زندگی کو ہم نے فراموش کر دیا. علامہ واقعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہر مدائن جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب شہر مدائن کو فتح کیا تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ جو آپ کا لشکر 10,000 پر مشتمل ہے، ہم آپ سے جنگ و جدال نہیں کریں گے. وہ جانتے تھے کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کا چراغ روشن تھا. ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت موجود تھی. وہ جانتے تھے کہ ہم ہر کسی سے جنگ کر سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے ترکیب لگائی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرا تم سے ایک معاملہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہو کیا بات ہے. تمام پادریوں نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، بس میرا ایک مشن ہے. وہ مشن کیا ہے کہ آپ اپنے تمام 10,000 سپہ سالاروں کو ہماری بازار سے نکال کر کے شہر مدائن کے قلعے تک پہنچ جاؤ. اگر تمہارا کوئی نوجوان ادھر ادھر نہ بھٹکا تو ہم بغیر جنگ کیے ہوئے شہر مدائن تمہارے حوالے کر دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سوچ ہی رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی چال ہو دشمنوں کی، کوئی سازش ہو دشمنوں کی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور مذہب اسلام کا وتیرہ بھی یہی رہا ہے. کوئی بھی جنگ ہو، تاریخ کی کسی کتاب میں تلواریں کبھی بھی مذہب اسلام کے ماننے والوں کی طرف سے نہیں چلی ہے. دشمنوں کی طرف سے جب تلواریں چلی ہے تو پھر ان کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے ایمان والوں کی تلواریں اٹھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ بغیر جنگ کیے ہوئے سارا معاملہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، مگر وہ کشمکش میں تھے کہ کہیں ایسا کوئی معاملہ نہ پیش آ جائے وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر دیں. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے گھوڑے پر آئے بیٹھے اور اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا اے سپاہیوں شہر مدائن کے بازاروں سے نکلو. حضرت سعد بن ابی وقاص کے سالار میں تمام صحابہ کی جماعتیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے چل رہی ہے. چونکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے شہر مدائن میں بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات تھے. اور آج بھی کسی شہر میں جو اچھی خوبصورت بلڈنگیں ہوتی ہیں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر خوبصورت دوشیزائیں لڑکیاں کھڑی ہو کر کے اپنے ہاتھوں میں تھالیاں لے کر کے گلاب کے پھول لیے ہوئے ان مجاہدین اسلام کا استقبال کر رہی تھی. ہر جہاد جانی سے پھولوں کی بوچھار ہو رہی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو ان کی نظریں پھٹک جائیں جن کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی عشق رسالت کا چاپ چھلک رہا ہو، جن کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت موجے ٹھانٹے مار رہی ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ سنو کہ تمہارے نبی پر نازل ہوئی قرآن پاک میں اپنے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب فرما دیجئے اے مومنو تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اعلان کیا کہ صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور جھکانے کے بعد جب بازار سے نکلے اور بازار سے نکلنے کے بعد جب قلعہ کے قریب پہنچے تو پادری کھڑے ہو گئے اور تمام حسن کی شہزادیاں زمین پر آ گئیں اور آنے کے بعد کہتی ہے تم کیسے باپ ہو، یہ تمہارا مذہب کیسا ہے، یہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا یہ دھرم کیسا ہے کہ تم ہمیں دین کی طرح استعمال کر رہے ہو، عورتوں کو استعمال کر رہے ہو. مگر اسی میں ایک
ایسا نوجوان تھا، اس نوجوان سے خاتون نے پوچھا، اے نوجوان جس کا نام حضرت جعفر بتایا جاتا ہے، اے نوجوان آخر تم نے اپنی نظریں نیچی کیوں کر لی تھی؟ اس شہر مدائن کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی حسین ہوتی ہے، لیکن ملک یمن اور مصر سے لوگوں کے حسن کو دیکھنے کے لیے بےقرار رہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کا بیان نوٹ کرو، حضرت جعفر کہتے ہیں ارے اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے آرام چل رہے ہو، اسے دنیا کا حسن نظر نہیں آتا، جس کے دل میں اور جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے رخ علامت چمک رہے ہو، اسے دنیا کا حسن نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا تھا تو پھر ان شہزادیوں نے کہا تھا ہمیں اپنے دامن کرم میں شامل کر لو، ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مکہ میں آنے والا پیغمبر کتنا نوجوان ہوگا، کتنا عظیم رہا ہوگا۔ اس لیے بریلوی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچا و اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، آپ مکمل طریقے سے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ سے ڈریں جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں بس وقت ہو گیا ہے۔ میں نے خطبے کے ساتھ ایک حدیث پاک پڑھی تھی اور اس حدیث کو بھی آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہ لمحہ کب ہم اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب تک اس دنیا میں رہیں آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت، اور یہی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث اور سنیں، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ رواه البخاری، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ زندگی آپ اپنا لیں گے، وقت نہیں ہے، نہیں تو پھر جامع بیان آپ کو میں سناتا اور اس حدیث پر مکمل طریقے سے روشنی ڈالتا۔ پھر کبھی موقع ملا، اگر اللہ نے زندگی سلامت رکھی ہے تو آپ ہمارے خطاب کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے بولنے میں کسی قسم کی خطا لفظ شوئی ہو تو مولا بزرگان دین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔